السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ قابل احترام عمران بھائی آواز تھوڑی کم کروا دو، مائک کی بہت زیادہ ہے، پہنچ جائے گی آواز، کم کروا دو تھوڑی۔ قابل احترام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں اور گھروں میں اور پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم ایک بات کا ارادہ کر لیں، ایک بات کی نیت کر لیں کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا، اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کریم کی باتوں کو، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے میرے بندوں میری بندیوں، تمہارے زمین پر عمل کی نیت کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، زمین پر عمل کا ارادہ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن میرے آسمان پر ہدایت کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم زمین پر عمل کی نیت کریں گے، اللہ آسمان پر ہمارے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دے گا۔ بولو ہدایت دینے والا کون؟ اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ حاصل ہو جائے، لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو یہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے، اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا بھی بہتر سے بہتر بنانے والا کون اور آخرت کو بھی اچھا بنانے والا کون؟ اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنائے۔ لیکن میرے بھائیوں میری محترمہ مائیں اور بہنیں، وقت بہت گزر چکا ہے، اس لیے آج مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، کچھ مختصر باتیں آپ کے سامنے پیش کر دینی ہے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جس نے اپنے رب سے تعلق قائم کر لیا اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا، لیکن ہم دنیا کی زندگی کیسی گزارتے ہیں؟ جیسے آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہونا ہو۔ حالانکہ دنیا سے تو ہر کسی کو جانا ہے، ہر کوئی اس دنیا کو چھوڑ کر گیا ہے اور ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دنیا کی زندگی نیک اعمال میں گزرے گی پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے، اور دنیا کی زندگی گناہوں میں گزرے گی پھر بھی موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، جب دنیا میں کسی پر حالات آتے ہیں تو ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم خود چوکنڈا ہو جاتے ہیں کہ وہ حالات ہم پر نہ آ جائے۔ فرماتے انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔
ہر ایک کا نمبر آئے گا، ہر ایک کو جانا ہے، لیکن جس نے اپنے رب سے تعلق قائم کر لیا، میں نے کہا نا ہم دنیا کی زندگی ایسی غفلت میں گزارتے ہیں جیسے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہ ہو، اللہ کو جواب دینا ہی نہ ہو. اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ. دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی، ارے جوانی دنیا کی فکر کرنے میں گزر گئی، بڑھاپا دنیا کی فکر کرنے میں گزر گیا، اب تو آخرت کو یاد کر لینا چاہیے، اللہ کو یاد کر لینا چاہیے، آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے. فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ. چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. دنیا والوں کے سامنے سوال کرتے کرتے، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے دنیا والوں کی تعریفیں کرتے کرتے زبانیں گھس گئی ہیں. چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. اور جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں تم مجھے زمین پر یاد کرتے ہو. اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو آدمی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، بولو وہ کس کو یاد کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا ہے. جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وہ کس کو یاد کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا ہے. فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں تم مجھے زمین پر یاد کرتے ہو، میں تمہیں آسمانوں پر یاد کرتا ہوں. تم مجھے گنہگاروں کے درمیان میں پکارتے ہو، میں تمہیں معصوموں کے یعنی فرشتوں کے درمیان میں یاد کرتا ہوں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تو فرماتے چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا. دنیا میں بھائی بھائی کو ساتھ دینے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار نہیں، پڑوس کے کام آنے کو تیار نہیں، رشتہ دار کے کام آنے کو تیار نہیں. کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا. سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. سب کو آزمایا، سب کو اپنا کرنے کی کوشش کی، لیکن دنیا والے تو کام نہیں آتے. دنیا تو مطلب کی ہے، جب تک مطلب نکلتا ہے تب تک تعلق باقی رہتا ہے. لیکن ہمارا پیدا کرنے والا اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ اگر ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی، لیکن ایک مرتبہ پکارا اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے. تو میرے بھائیو اللہ سے تعلق قائم کریں گے انشاءاللہ. اب اللہ سے تعلق قائم کرنے کا راستہ کون سا ہے؟ اب قرآن کریم کی طرف آ جائیے. اللہ قرآن کریم میں سمجھا رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں اگر تم مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے فَاتَّبِعُونِي. ڈائریکٹ تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے تمہیں سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی ہوگی. سرکار دو عالم کے دامن کو تھامنا ہوگا. اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. بولو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمیں کہاں لے جائے گی؟ جنت تک لے جائے گی. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن جاؤ، سچے غلام بن جاؤ. زبانی محبتیں نہ کرو، عملی محبت کرو. ہمارے نبی نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے ان کاموں کو کرنے والے بنو، اور ہمارے نبی نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رکنے والے بنو. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے، ایک شاعری پڑھتے تھے
شعر یہ تھا کہ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا چیز کو ڈھونڈتے ہیں اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، پوری بات کو سن لو۔ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا۔ یعنی اللہ کو پانے کا راستہ، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا راستہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، اور آخرت میں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ مجھے کوئی لمبی چوڑی تفصیل آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنی، کچھ مختصر باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کی زندگی میں اگر سب سے زیادہ ہم پر کسی کے احسانات ہیں تو بولو کس کے ہیں؟ ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ کسی کے ہم پر احسانات ہیں، اور اللہ خود قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں، میری بندیوں، میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، بولو کوئی ستارے کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، بولو کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، بولو کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا، ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہماری ہر سانس اللہ کی نعمت ہے، کوئی سانسوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض، اللہ کے بے شمار ہم پر احسانات ہیں، لیکن اللہ کے احسانات کے بعد اگر سب سے زیادہ ہم پر کسی کے احسانات ہیں تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا ہے، شان والے نبی کا امتی بنایا ہے۔ اللہ نے تمام نعمتیں ہمیں نصیب فرمائی، لیکن کسی نعمت پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندے، میری بندی، میں نے تجھے فلاں نعمت نصیب فرمائی، فلاں نعمت نصیب فرمائی، لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں اللہ فرماتے میرے بندو، میری بندیوں، یہ دو نعمتیں دے کر میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی نعمت اللہ قرآن کریم میں فرماتے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندو، میری بندو، یہ تو میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ورنہ اللہ چاہتا تو ہمیں یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ بولو بے شک، اللہ چاہتا تو ہمیں عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن مسلمان کے گھر میں ہمیں پیدا کرنے والے اللہ نے کیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اب ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور اللہ فرماتی یہ بھی میرے بندو میں نے تم پر احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔
اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں یہ تو میرا خصوصی احسان ہے مومنین پر کہ میں نے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا فانی میں بھیجا. اگر میرے محبوب کو میں نے نہ بھیجا ہوتا تو تم جہنم والے راستے کی طرف تھے. میرے محبوب نے آ کر تمہیں جنت والا راستہ بتلایا ہے. میرے بھائیوں میری محترمہ مائیں اور بہنیں میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ سب سے زیادہ احسانات اگر ہم پر کسی کے ہیں تو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کے ہیں. لیکن اللہ کے احسانات کے بعد اگر ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں. ہم ہمارے نبی کے احسان کا بدلہ پوری زندگی نہیں دے سکتے. بلکہ میرے پیاروں سمجھ لو اگر ہم سب کی کھال کو اکھیڑ دیا جائے, ہم سب کی بدن کی چمڑی کو اکھیڑ دیا جائے اور اس چمڑی سے ہم ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بنائے, پھر بھی ہم ہمارے نبی کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی, بولو بے شک. اور جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں. اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ فرماتے قیامت کا دن ایسا دن ہوگا, قیامت کے دن نہ بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار ہوگا, نہ بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار ہوگا, نہ دوست دوست کے کام آنے کو تیار ہوگا, نہ بیوی شوہر کے کام آنے کو تیار, نہ شوہر بیوی کے کام آنے کو تیار. ارے دنیا کی زندگی دیکھو, لوگ نفرتوں میں گزارتے ہیں, لوگ لڑائی جھگڑوں میں گزارتے ہیں, تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ لیکن قیامت کے میدان میں تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے. اس وقت سب سے پہلے نبی کون؟ بولو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ سب سے پہلے انسان بھی ہے اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں. ان کی زبان پر ہوگا یا ربنا نفسی نفسی. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پر ہوگا یا ربنا نفسی نفسی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پر ہوگا یا ربنا نفسی نفسی. حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پر ہوگا یا ربنا نفسی نفسی. دنیا میں آنے والے تمام کے تمام پیغمبر کل قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے اور تمام پیغمبروں کے تمام نبیوں کی زبان پر ایک ہی بات ہوگی, اے اللہ مجھے بچا لے, اے اللہ مجھے بچا لے, اے اللہ مجھے بچا لے. اس وقت ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے. اللہ فرمائیں گے میرے محبوب سارے نبیوں نے اپنے متعلق مانگا ہے, سارے نبیوں نے اپنے متعلق سوال کیا ہے, آپ بھی تو سوال کریں کہ آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ہمارے نبی سے فرمائیں گے اللہ میرے محبوب مانگیے تو صحیح کیا مانگنا چاہتے ہیں. اس وقت ہمارے آقا سجدے سے سر کو اٹھائیں گے اور آپ کی زبان پر ہوگا یا ربنا امتی امتی. سب کو اپنی فکر ہے لیکن مجھے میری امت کی فکر ہے. امت کے ایک ایک آدمی کو جب تک جنت تک نہ پہنچا دوں تب تک میں سکون و اطمینان سے بیٹھنے والا نہیں. میرے پیاروں میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ دنیا سے تو ہر کسی کو جانا ہے, بولو بے شک. ہر کوئی دنیا سے گیا ہے اور ہر کسی کو دنیا سے جانا ہے. دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہا. یہ ربیع الاول کا مہینہ جس مہینے میں ہمارے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا, میں مختصر آپ کو کچھ احسان کی باتیں بتلاتا ہوں. اور یہ باتیں اس لیے بتلاتا ہوں کہ ہم نے کس نبی کو ناراض کیا ہے, کس نبی کے ساتھ ہم نے غداری کی ہے, کس نبی کے ساتھ ہم نے جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں چونکہ حجۃ الوداع کے زمانے میں ہمارے نبی نے آخری حج فرمایا. آخری حج فرمانے کے بعد جب واپسی ہو رہی تھی مدینہ المنورہ کی تو آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی. آپ نے صحابہ کرام کو کہہ دیا, آخری حج کے اندر کہہ دیا, میرے صحابہ کرام ہو سکتا ہے یہ میری تمہاری آئندہ ملاقات نہ ہو سکے, آئندہ ہم حج ساتھ میں نہ کر سکے, لیکن میں کچھ مختصر باتیں بتلاتا ہوں. آخری وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آیا ہے. آپ نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا, اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے, آدم صفی اللہ نہ رہے, آدم صفی اللہ نہ رہے, موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے, تو ہم کیا رہیں گے جب محبوب خدا نہ رہے. یعنی محبوب خدا کو بھی تو دنیا سے پردہ فرمانا پڑا ہے. اب ربیع الاول کا مہینہ آیا, ہمارے نبی کی طبیعت ناساز ہے, کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں, کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہے, اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر ہمارے نبی کی بیماری کے آخری دن گزر رہے ہیں اور
ہمارے نبی نے مسجد میں جا کر صحابہ کرام کو نصیحتیں فرمائی، وہ نصیحت بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ہمارے نبی کی آخری نصیحتیں۔ لیکن احسان ہمارے نبی کا دیکھ لو، آخری وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آ پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہمیں اپنے ابا سے محبت ہو، اپنی اماں سے محبت ہو، اور ہمارے دروازے پر کوئی آ کر ہمیں ڈسٹرب کرے، گھر میں آنے کی اجازت مانگے، تو اس وقت بعض دفعہ بڑا غصہ آتا ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آخری وقت آ چکا ہے، کبھی ہوش آتا ہے، کبھی بے ہوش ہو رہے ہیں۔ دروازے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر کسی نے کہا کہ مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے، مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، جس نے ساری زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا اور اللہ کے لیے کئی دن فقر و فاقہ میں بھی گزارے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب حضرت فاطمہ کو غصہ آ گیا کہ میرے ابا کی جان نکل رہی ہے، میرے ابا بیمار ہیں، میرے ابا پریشان ہو رہے ہیں، اور یہ دیہاتی کون ہے، یہ گاؤں کا رہنے والا کون ہے جس کو اندر آنے کی اجازتوں کی پڑی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے الفاظ کو سن لیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، تم کس پر غصہ کر رہی ہو؟ تم کس کو دیہاتی کہتی ہو؟ تم کس کو گاؤں کا رہنے والا کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہے جس نے آج تک کبھی کسی سے اجازت نہیں لی ہے، وہ ہے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے، یہ تو تیرے ابا کی شان ہے، یہ تو تیرے ابا کا مرتبہ ہے کہ اندر آنے کی اجازت لی جا رہی ہے۔ الغرض حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نصیب فرمائی، اجازت مرحمت فرمائی، حضرت اسرائیل اندر آئے۔ کیوں آئے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو نکالنے کے لیے، یعنی آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، لیکن علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کی روح نکالتے نکالتے گھٹنے کے قریب پہنچے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بعض دفعہ دنیا کی زندگی میں آدمی کے اعمال اچھے نہیں ہوتے۔ جس نے دنیا کی زندگی نمازوں کو چھوڑنے میں گزاری ہوتی ہے، جس نے دنیا کی زندگی کسی کی برائی کرنے میں گزاری ہوتی ہے، جس نے دنیا کی زندگی نفرتوں میں گزاری ہوتی ہے، جس نے دنیا کی زندگی لڑائی جھگڑوں میں گزاری ہوتی ہے، آخری وقت میں کبھی کبھی حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، روح نکالنے والا فرشتہ، کبھی روح کو گھٹنوں میں روک کر عذاب دیتا ہے، کبھی پیٹ میں روک کر عذاب دیتا ہے، کبھی سینے میں روک کر عذاب دیتا ہے، کبھی حلق میں یعنی گلے میں روک کر عذاب دیتا ہے۔ لیکن جو فرما بردار ہوتے ہیں ان کی روح کیسے نکلتی ہے؟ جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جا رہا ہو۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اسرائیل مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے نکالتے گھٹنے کے قریب پہنچے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اسرائیل مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شہنشاہ کائنات، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، جن کے انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے، جن کے انگلیوں سے صحابہ کرام نے پانی پیا، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اسرائیل میں نے طائف میں پتھر کھائے، احد میں میرے دانت مبارک کو شہید کیا گیا، لیکن اتنی تکلیف مجھے نہیں ہو رہی جتنی آج مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب حضرت اسرائیل گھبرا رہے، اس لیے کہ روح کس کے نکالنے آئے تھے؟ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ حضرت اسرائیل فرماتے، اللہ کے نبی، میرے محبوب، میری کیا مجال، میری کیا ہمت کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ ارے میرا تکلیف پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں، میرا تکلیف پہنچانے کا کوئی پروگرام نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اسرائیل میں جانتا ہوں تو مجھے دکھ دینا نہیں چاہتا، میں جانتا ہوں تو مجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا، میں جانتا ہوں تو میرے ساتھ سہولت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس کے باوجود مجھے شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، اور ایسی شدت کی تکلیف ہو رہی ہے کہ زندگی میں ایسی تکلیف مجھے بولو کبھی نہیں ہوئی ہے۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا، اسرائیل
میری ایک ریکویسٹ کو, ایک درخواست کو قبول کرو گے؟ حضرت اسرائیل نے فرمایا میرے محبوب فرمائیے کیا ریکویسٹ ہے آپ کی, کیا درخواست ہے؟ حضرت اسرائیل ٹھہرے ہوئے ہیں, روح نکالنے آئے شہنشاہ کائنات کی, ابھی گھٹنے کے قریب پہنچے ہیں, ابھی اسٹاپ ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا اسرائیل میری ایک درخواست کو قبول کرو گے, میری ایک ریکویسٹ کو قبول کرو گے؟ حضرت اسرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی فرمائیے آپ کی کیا ریکویسٹ ہے, آپ کی کیا درخواست ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اسرائیل میرے جن گنہگار امتیوں کی تو روح نکالے گا تو معلوم نہیں ان کا کیا عالم ہوگا. اسرائیل تو مجھے تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا, اس کے باوجود مجھے شدت کی تکلیف ہو رہی ہے, تو میرے جن گنہگار امتیوں کی تو روح نکالے گا ان کا کیا عالم ہوگا. اسرائیل آج میری ایک ریکویسٹ ہے ملک الموت, آج میری ایک ریکویسٹ ہے کہ قیامت تک کے آنے والے جتنے امتیوں کو تو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے وہ ساری کی ساری تکلیف میں محمد کے سینے پر ختم کر دے, لیکن میری امت کو دکھ مت پہنچانا, میری امت کو تکلیف مت پہنچانا, میری امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دینا. میرے پیارو, جس نبی کے ساتھ ہم نے غداری کی, جس نبی کی نمازوں کو چھوڑتے ہوئے ہمیں شرم نہ آئی, جس نبی کے دین سے ہم دور ہوتے ہوئے نہ شرمائے, اور یہ نبی آخری وقت میں ہمارے لیے کیا درخواست کر رہے ہیں کہ میرے امتیوں کو دکھ مت پہنچانا. اور علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے. کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں عائشہ فرماتی ہے آخری وقت میں بھی آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے, اس وقت میں نے کان لگا کر سنا تو ہمارے نبی کی زبان پر ایک ہی بات تھی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. مولا میری امت کو معاف کر دینا, مولا میری امت کے ساتھ سہولت کا معاملہ کرنا, مولا میری امت کو معاف کر دینا. میرے بھائیو, جس نبی نے ہمارے اوپر ساری زندگی احسانات کیے ہیں, ساری زندگی دکھ درد برداشت کیے ہیں, تو کیا اس نبی سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اس نبی سے تعلق کو قائم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اب محبت کہتے کس کو ہیں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہمارے نبی نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ, اور جن کاموں سے روکا ان کاموں سے رکنے والے بن جاؤ. لیکن میرے پیارو, چونکہ آپ تھکے نہ تھکے, میں تو تھک چکا ہوں. آپ میری آواز سے محسوس کر رہے ہیں کہ میری آواز بیٹھی ہوئی ہے, مشکل سے بولنا ہو رہا ہے. اب آخر ایک سوال کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بولو کون کون چاہتا ہے کہ موت کے وقت ہمیں کلمہ مل جائے؟ ارے چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اور حدیث میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا, یعنی جس نے آخری وقت میں کلمہ پڑھا ہوگا, حدیث پاک میں ہمارے نبی فرماتے ہیں اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. وہ دنیا کی زندگی میں کامیاب جائے گا, دنیا کو کامیابی کے ساتھ چھوڑے گا. ہم چاہتے ہیں موت کے وقت کلمہ مل جائے, اس لیے کہ مرنا تو ہر کسی کو ہے. ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات سنے کہ موت کے وقت ہمارے نبی نے فرمایا موت کی سختی سے پناہ مانگو, موت کی کڑواہٹ سے پناہ مانگو, موت کی پیاس سے پناہ مانگو. اس وقت ایسی شدت کی پیاس لگتی ہے کہ پورا سمندر پلا دیا جائے پھر بھی پیاس نہیں بجھتی. لیکن ہم چاہتے کہ دنیا سے ہنستے ہوئے جائے. بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے دنیا سے ہنستے ہوئے جائے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے, جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے, چیخ چیخ کے روتا ہے. اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں, گھر والے ہنستے ہیں. لیکن اگر یہی بچہ اپنی زندگی کو جوان ہونے کے بعد اللہ کے احکام کے مطابق گزارتا ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتا ہے, تو وہ دنیا سے ہنستے ہوئے جاتا ہے اور گھر والے روتے رہ جاتے ہیں. میرے بھائیوں, موت کے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آج ایک عمل آپ کو بتلاتا ہوں, اور یہ عمل میں نہیں بتلاتا, ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے بتلایا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ روح نکالنے والے فرشتے کون؟ ملک الموت. نمازوں کے اوقات میں اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہے؟ بولو
5 وقت کی نماز فرض کی ہے. نمازوں کے اوقات میں مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں, مسجدوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں. صرف جمعہ والے نہیں, صرف عید والے نہیں, صرف رمضان والے نہیں, 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے کتنے مومن بندے ہیں. حدیث پاک میں لکھا ہے وہ مومن بندہ جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے, 5 وقت کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا ہوتا ہے, روح نکالنے والا فرشتہ پہلے خود اسے کلمہ پڑھاتے ہیں, پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. یقیناً وہ آدمی, یقیناً وہ مرد, یقیناً وہ عورت کلمے کے ساتھ دنیا سے جائے گا جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا. تو آج سے طے کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ہمارے نبی نے آخری وقت میں 2 پیغام دیے, بس وہ مختصر 2 پیغام آپ کو پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلا پیغام الصلاۃ, الصلاۃ, الصلاۃ. میرے امتیوں نماز کو مت چھوڑنا, میرے امتیوں نماز کو مت چھوڑنا. اور آپ اپنی زندگی میں بھی یہ بات کہتے رہے, قرۃ عینی فی الصلاۃ. میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو, مجھے سکون پہنچانا چاہتے ہو, مجھے راحت پہنچانا چاہتے ہو, تو کیا کرو گے؟ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو گے. اس لیے کہ نماز ادا کرو گے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. میرے بھائیوں میں آپ کو بتلاتا ہوں, آج واٹس ایپ کا زمانہ ہے, فیس بک کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, یوٹیوب کا زمانہ ہے. ہم نے سنا بھی ہوگا ہمارے نبی کو اللہ نے بڑی عجیب شان نصیب فرمائی. بولو بے شک. ہمارے نبی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا, ہمارے نبی سے بڑھ کر اس دنیا میں کسی کا مقام نہیں ہو سکتا. اللہ کے بعد اگر اس روئے زمین پر آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کسی کا مقام ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. پھر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ گستاخی کرنے والے, فرانس میں ایک آدمی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی تو ہم بھڑک گئے. بولو بھڑکے کہ نہیں بھڑکے؟ کہ ہمارے نبی کی شان میں کس کی طاقت ہے, کون گستاخی کر سکتا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں, فرانس کا آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو ہمارے نبی کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. بولو بے شک. اس لیے کہ جس کا مقام اللہ نے بلند کیا ہو, جس کے بارے میں اللہ نے عزت کے فیصلے کیے ہو, دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل کر سکتی ہے؟ فرانس کا آدمی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے, ہمارے نبی کے بارے میں غلط سلط بولے, اس سے ہمارے نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنا ایک مسلمان فجر کی اذان کو سن کر سوتا رہتا ہے اس پر ہمارے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے, اس پر ہمارے نبی کو دکھ پہنچتا ہے. تو میرے پیارو, شرم تو ہمیں کرنی چاہیے کہ جس نبی نے ہمارے لیے ساری زندگی دکھ درد میں گزاری ہو, ساری زندگی تکلیفوں میں گزاری ہو, اس نبی کا آخری پیغام ہم نہ اپنا سکے. آج ہم نے دنیا کے اندر حالات کو دیکھا, کورونا وائرس نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا, کورونا وائرس نے کئی لوگوں کو بے روزگار کر دیا, کئی لوگوں کو پریشان کر دیا, کئی لوگ دنیا سے چلے گئے. لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی ہماری آنکھیں آج تک فجر میں نہیں کھلتی, آج تک ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کورونا وائرس کا کوئی علاج نہیں. بولو کہتے کہ نہیں کہتے؟ کورونا وائرس کی کوئی دوا نہیں, انہیں ملی نہ ملی لیکن ہمیں ضرور مل گئی ہے. دوا یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لو, دوا یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لو, اللہ سے تعلق قائم کر لو, اور اللہ راضی ہوتا ہے نمازوں کے اہتمام کرنے کے ذریعے. تاج سے طے کرتے کہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے بھائیو, دنیا سے تو ہر کسی کو جانا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر سنور جائے. بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ آخرت سنور جائے. اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے, فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب آدمی دنیا سے جاتا ہے اور وہ نیک ہوتا ہے, جس نے اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کیا ہوتا ہے, جس کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں, جس نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہوتا ہے, آخری وقت میں جب گھر والے جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے, او لوگو جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر پہنچا دو, سکون والی جگہ پر پہنچا دو. اس لیے کہ حدیث میں ہے قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا بھی ہے. اللہ سے دل سے دعا ہے, اللہ تمام مرحومین کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, اور اللہ ہماری قبر کو بھی جنت کا باغ وقت پر بنائے.
لیکن حدیث پاک میں لکھا ہے وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوتا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے، نفرتوں بھری زندگی گزاری ہوتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے، حسد، جھوٹ، کینہ، کبز، یہ سب چیزیں، کذب، یہ سب چیزیں اس کے اندر ہوتی ہے، حدیث پاک میں لکھا ہے وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا اس انسان کی، اس مردے کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہے، اگر اس کی آواز کو انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان بے ہوش ہو جائے۔ اس مردے کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، اگر اس کی آواز کو انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان بے ہوش ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ کلمے والی موت چاہتے؟ دیکھو فتنے فساد کا زمانہ ہے، حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے کہ میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کے جو حضرات قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، قرآن کریم کے تیسرے پارے میں ایک آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے گا، ایمان کی حفاظت کرے گا، اور دنیا سے کلمے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، آخرت کا سفر کلمہ پڑھ کر کرنا چاہتے ہیں تو بولو کیا کرو گے؟ 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم نماز چھوڑنے کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی کو آپ مانتے ہو؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہیں، اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ان کے جنازے کو دیکھ کر کئی لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، بلکہ کئی لاکھ لوگوں نے ایمان کو قبول کیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے بڑی عجیب بات ہم سب کو سمجھانے کے لیے بیان فرمائی۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے تھے اگر کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو، کس سے کہیں گے اللہ پاک؟ جانوروں سے، کہ جانوروں تم میرا شکر ادا کرو، تو اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا، گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا، گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، اور کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا، اور خنزیر یعنی سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا۔ اندازہ لگاؤ۔ اور علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے، جب بے نمازی زمین پر چلتا ہے تو خنزیر یعنی سور بھی اس سے پناہ مانگتا ہے، اور یہاں تک حدیث پاک میں لکھا ہے جب بے نمازی اپنے بدن پر کپڑا پہنتا ہے تو وہ کپڑا اللہ کی پناہ مانگتا ہے کہ اللہ میں کیسے منحوس جسم پر آیا ہوں جو تیرے سامنے جھکنے تک تیار نہیں ہے، جو تیرے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میرے پیارو آج سے ارادہ کر لو، ہمارے نبی نے آخری پیغام دیا الصلاۃ، ہمارے نبی نے ہم سے محبت فرمائی، ہم بھی محبت کریں گے انشاءاللہ، اور محبت کا پہلا سبق ہے 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے۔ اور دوسرا پیغام ہمارے نبی نے دیا وما ملکت ایمانکم، میرے امتیوں اپنی بیویوں پر ظلم مت کرنا، اپنے خادموں کے ساتھ برا معاملہ مت کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ برا معاملہ مت کرنا، کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ مت کرنا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور ہمیشہ میرے ہر بیان میں یہ بات آپ کو ملے گی، 2 کام ہم اپنی زندگی میں کر لیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ 2 کام کرنے پر دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی سمجھے نہ سمجھے، لیکن اللہ فرمائے گا میرا بندہ تو میرا ولی بن چکا ہے، تو میرا دوست بن چکا ہے۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز، کہو انشاءاللہ، اس کو ضرور ادا کریں گے انشاءاللہ۔ نماز کو ادا کرنے پر کورونا وائرس تو کیا، کورونا وائرس کا باپ بھی دور رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی کا وعدہ ہے، ہمارے نبی کا وعدہ ہے کہ روزی میں تنگی ہے، نماز کا اہتمام کرنے والے کو اللہ روزی میں برکت نصیب فرماتے ہیں، اس کی زندگی میں برکت نصیب فرماتے ہیں۔ تو کورونا تو دور کی بات، کورونا کا باپ بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ اگر ہم نے نماز کا اہتمام کیا تو، اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کیا۔ اور دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ،
کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو نہ ستاؤ۔ اگر یہ دو صفتیں ہماری زندگی میں ہیں، دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، لیکن ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرا بندہ تو میرا ولی بن چکا ہے، نیک بندہ بن چکا ہے۔ تو دوسرا کام، کسی پر ظلم زیادتی مت کرو۔ اگر کسی پر ظلم زیادتی کا معاملہ کیا، دیکھو دنیا میں جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اور بہت اچھی بات کہی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ۔ قرآن کریم میں فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے اچھا کیا ہے تو حقیقت میں اس نے اچھا اپنے لیے کیا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برا کیا ہے حقیقت میں اس نے کسی کا برا نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کا برا کیا ہے۔ تو فرماتے بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ یعنی کسی کو ستانے والے، کسی کا دل دکھانے والے، کسی کا مال ہڑپ کرنے والے، کسی کی جائیداد کو ہڑپ کرنے والے، کسی پر ظلم و زیادتی کا معاملہ کرنے والے کبھی بھی سکون و اطمینان سے نہیں رہتے، بلکہ اللہ پاک ان کی زندگیوں سے سکون کو چھین لیتا ہے، اطمینان کو چھین لیتا ہے۔ اگر سکون و اطمینان والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نو ٹینشن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جیسے ابھی تو ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اللہ سے ریکویسٹ کرتے اللہ ابھی ہمیں موت مت دینا، کہو انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ ابھی ہمیں موت مت دینا، جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، جب تک تو ہمارے لیے جنت کا فیصلہ نہ کر دے تب تک ہمیں موت نہیں چاہیے۔ اس وقت ہمیں موت چاہیے جب تو ہم سے راضی ہو جائے، ہم دنیا کو چھوڑ کر ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائے، اس وقت ہمیں موت چاہیے۔ تو میرے پیارو، اگر ہم زندگی کا سکون چاہتے ہیں، نماز کا اہتمام کرنے پر بھی سکون ملے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا کام اخلاق مصطفیٰ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کا ذاتی کا معاملہ مت کرو۔ اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی بھی نصیب فرمائے۔ اور میرے پیارو، یہ ربیع الاول کا مہینہ، آج معلوم ہے آپ کو کون سا دن ہے؟ پیر کا دن ہے۔ معلوم ہے نا آپ کو؟ پیر کا دن ہے، سوموار کا دن ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے ہر پیر اور ہر سوموار کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ دو دنیا کی رسوائی سے بھی اللہ ہم سب کو بچا لے اور آخرت کی رسوائی سے بھی اللہ ہم سب کو بچا لے۔ اس لیے کہ دنیا کی ذلت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، بولو بے شک۔ دنیا میں کوئی ہمیں تھوڑا سا ذلیل کر دے، ہم اس کے سامنے چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتے بلکہ برداشت نہیں ہوتا۔ آخرت کی ذلت کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ حدیث پاک میں لکھا ہے ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ کس کے سامنے؟ ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آج دل سے دعا کر لو، یہ پیر کا دن ہے، ہمارے اعمال چلے گئے، اب گزرے ہوئے اعمال تو پتہ نہیں کیسے ہوں گے، لیکن آئندہ اعمال اللہ ہمارے اچھے بنا دے اور اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں نے آپ کو ایک بات بتلائی، ہمارے نبی کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہے، بولو بے شک۔ ان احسانات کا شمار نہیں ہو سکتا۔ تو جتنا بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بڑھانے کے لیے، دل میں بسانے کے لیے درود پاک کا بھی اہتمام ہو سکے تو درود پاک بھی پڑھتے رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو ہم درود پاک بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ساری عبادتوں کے مردود ہونے کے چانسز ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی نماز مقبول ہو یا مردود ہو، مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے۔ ارے آدمی نے روزہ رکھا، مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی نے حج کیا، مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی نے عمرہ کیا، مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی نے صدقات و خیرات کیا، مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے مردود ہونے کے کوئی چانس نہیں، بلکہ اللہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ چاہے بڑے سے بڑا گنہگار بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس کے درود کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں بہنیں، درود شریف اس تصور کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ ہم ہمارے نبی پر جتنا بھی درود پڑھے، ہم ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں کرتے، بولو بے شک، اور نہ ہمارے نبی ہمارے درود کے محتاج ہے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم، ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا، بولو پوچھنے والا کون؟ اللہ۔ کس سے پوچھا؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے محبوب، یہ انسان اور یہ صحابہ کرام، یہ قیامت تک کے آنے والے لوگ آپ پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے،
کیا آپ کو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ حدیث قدسی کا مفہوم اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان بیان کرتے ہو، مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری عظمت بیان کرتے ہو، بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو۔ تو بولو فائدہ کس کا، ہمارا یا ہمارے نبی کا؟ اور حدیث پاک میں لکھا ہے میرا وہ امتی جو دنیا کی زندگی میں مجھ پر درود پڑھتا ہوگا جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ حدیث قدسی کا مفہوم اللہ نے پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ بولو ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے، بلکہ امت کو سینے سے لگایا ہے، امت سے محبت کی ہے، امت کے لیے ہر وقت فکر رہی ہے میری امت کا ہر آدمی کامیاب بن جائے، میری امت کا ہر آدمی جنتی بن جائے، میری امت کا ہر آدمی جہنم سے بچ جائے۔ ہمارے نبی خاموش، ہمارے نبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھنے والے ہیں۔ تو جس پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہو معصوم جمع جن کا کوئی گناہ نہیں، تو کیا ہمارے درود کی اس کو کوئی ضرورت ہے؟ جس پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ بس اللہ ہمارے درود کو قبول کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان، یہ جنات، یہ چرندے، یہ درندے، یہ پرندے، ساری مخلوق آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ ہمارے نبی خاموش، ہمارے نبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ جنات آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ چرندے، یہ درندے، یہ پرندے، یہ ساری مخلوق آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، میں رب العالمین آپ پر درود بھیجنے والا ہوں۔ تو جس پر اللہ درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اور قرآن کریم کے 22ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ اور میرے پیارو درود پاک ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا امتی اب تو اپنے کاروبار میں پریشان ہو چکا ہے، تیرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ حلال پاکیزہ روزی کے فیصلے فرما دے گا۔ میرا امتی تیرے گھر میں جوان بیٹا ہے، تیرے گھر میں جوان بیٹی ہے، کوئی مناسب رشتہ ملتا نہیں ہے، تو اپنے بچے کی شادی کے معاملے میں پریشان ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ آسمان سے نیک سالے جوڑے کا فیصلہ فرمائے گا۔ میرا امتی تو قرض میں ڈوب چکا ہے، تیرے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کوئی ظاہر میں اسباب بھی نہیں ہے، کوئی رقم بھی نہیں ہے، تو کوشش کرتا جا اور میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہے، اللہ پہاڑ جتنے قرض سے بھی تجھے نجات نصیب فرما دے گا، بلکہ پہاڑ سے بھی بڑے قرض پر بھی اللہ تجھے نجات نصیب فرما دے گا۔ میرا امتی تو پریشان ہو چکا ہے، تو بیماریوں کا شکار ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے لا علاج کہہ دیا ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ تجھے شفا کاملہ نصیب فرما دے گا۔ میرا امتی تیری شادی ہو گئی لیکن تیرے گھر میں اولاد نہیں ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ نیک سالے اولاد کے پیدا ہونے کا فیصلہ فرمائے گا۔ تیری اولاد نافرمان ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ تیری اولاد کو بھی تیرا فرما بردار بنائے گا۔ الغرض درود پاک میں ایک مکمل خزانہ، بلکہ میں دوسرے الفاظ میں کہوں ایک بہت بڑا تعویذ، تمام پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، تمام بیماریوں سے، تمام مصیبتوں سے۔ اور یہاں تک میں کہوں گا ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی اگر تیرے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں جو بیچارے غریب ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، میری ذات پر کثرت سے درود پڑھنے کا اہتمام کر، اللہ تجھے اپنا ذاتی مکان غیب سے نصیب فرمائے گا، اللہ آسانی کے ساتھ فیصلے فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو ہمارے نبی کی احسانت بولو ہم پر بہت زیادہ ہے، تو درود پاک کا بھی اہتمام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آج میں نے 2 پیغام آپ کو کون سے دیے؟ سب سے پہلا پیغام بولو نماز پڑھو گے انشاءاللہ، دوسرا پیغام ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا معاملہ،
حسن سلوک کا معاملہ، ظلم کسی کے ساتھ نہیں. ہمارے نبی نے بولو دشمنوں کو سینے سے لگایا کہ نہیں لگایا؟ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، اپنوں کو بھی سینے سے لگایا، غیروں کو بھی سینے سے لگایا. اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.